السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی ہندوستان سے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ میری لسنر کا نیم رومیسا ہے۔ رومیسا کہتی ہیں آج پہلی دفعہ آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ میں انڈیا دہلی میں رہتی ہوں۔ میری شادی کو اب 7 سال گزر گئے ہیں۔ میں ایک بہت خوفناک اور ایک بھیانک واقعہ سے گزری تھی جو کہ میری زندگی کا حقیقی سچا خوفناک واقعہ ہے، اور آپ کے سبھی لسنرز کو یہ تنبیہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی ان نون پرسن سے دوستی مت کریں جس کو آپ جانتے نہ ہو۔ اسی طرح کا ایک خوفناک واقعہ میری زندگی میں بھی پیش آیا۔ میں ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اور جدھر میری شادی ہوئی تھی وہ بھی بہت امیر لوگ تھے۔ میرے ہسبینڈ کے جو والدین تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے اپنی جو آبائی گھر ہے انہوں نے اس کو رینٹ پر دے دیا، اور خود وہ دہلی کے اندر انہوں نے گھر ہمارے لیے یعنی ایک اپارٹمنٹ لے لیا، کیونکہ وہ ادھر ہی جاب کرتے تھے، اور اسی جگہ پر انہوں نے وہ اپارٹمنٹ لیا جو کہ کافی اچھا تھا، کافی بڑا بھی تھا۔ اس اپارٹمنٹ کے جو 3rd فلور پر ہم لوگ رہتے تھے۔ میری شادی کو بھی صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ میرے ہسبینڈ چونکہ ایک گورنمنٹ آفیسر تھے، اور ان کے ایک بھائی تھے جو کہ لندن میں ہوتے تھے۔ انہوں نے ان کو بہت بلایا اپنے پاس کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ رہنے کے لیے، سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ، لیکن میرے ہسبینڈ چونکہ گورنمنٹ امپلائی تھے اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی اس جاب کو چھوڑیں۔ ویسے تو ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن ہم لوگ ہندوستان میں ہی پلے بڑے ہیں۔ میرے ہسبینڈ صبح کے ٹائم جاب پر چلے جاتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ ایک کام والی رکھی تھی جس کا نام اماں ہاجرہ تھا، جو کہ اب وفات پا چکی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میرا جو کمرہ تھا اس کی ونڈو باہر کی طرف کھلتی تھی، اور باہر ایک بڑے سے پلاٹ میں ایک انتہائی قدیم شمشان گھاٹ تھا۔ ارد گرد آبادیوں کے باوجود بھی اس شمشان گھاٹ کو ختم نہیں کیا گیا، گو کہ اب ادھر کسی کو بھی لایا نہیں جاتا تھا۔ وہ شمشان گھاٹ بند تھا، لیکن اس شمشان گھاٹ کو ختم نہیں کیا گیا تھا۔ شادی کی فوری بعد میں ونڈو کھول کر سامنے کھڑی ہوتی تو مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، چونکہ اپارٹمنٹس کے اندر چھت وغیرہ نہیں ہوتے، ایک ہی چھت ہوتا ہے سب کا اوور آل، اور اسی پر سارے آتے جاتے ہیں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، مجھے سردیاں بہت پسند تھیں۔ میں رات کے ٹائم واک کے لیے اوپر جایا کرتی تھی۔ جیسے میں اوپر جاتی تو کچھ دیر کے بعد پہلی دفعہ ایک لڑکی اوپر آئی جو کہ پتلی سی دبلی سی تھی، گوری سی رنگت تھی اس کی، گوری اور پیلی سی رنگت تھی، اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ اس کا نام مالا تھا۔ ہم لوگوں کی دوستی ہو گئی تھی، لیکن ہم لوگوں کی دوستی صرف چھت کی حد تک تھی۔ 2-3 ماہ ہو گئے میں بھی روز چھت پہ جاتی تھی۔ سردیوں کی شام میں ساتھ کافی بنا لیتی تھی، کبھی میرے پاس مونگ پھلی ہوتی تھی، کبھی کچھ ہوتا تھا، میں اس کو آفر کرواتی تھی کھانے کی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کھاتی تھی، وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک ہندو لڑکی ہے جو کہ اس کے نام سے واضح تھا۔ مالا کچھ بھی نہیں کھاتی تھی۔ ہم لوگوں کی دوستی صرف چھت کی حد تک تھی۔ نہ کبھی اس نے مجھ سے میرے گھر کے متعلق پوچھا، نہ میں نے کبھی پوچھا۔ ایک دن ہم دونوں واک کر رہی تھیں کہ اچانک سے ایک کالا بلّا آیا۔ وہ کالا بلّا اس طرح ہم لوگوں کے پیروں کے نیچے آیا کہ ہم دونوں کی چیخ نکل گئی۔ مالا تو اتنا ڈری کہ چیخ کر سیڑھیوں کے قریب گئی، اور میں نے اس کو دیکھا اور جلدی سے وہ سیڑھیوں سے اتری۔ کچھ ہی لمحوں میں سیڑھیوں میں گئی تو وہ وہاں پر نہیں تھی، جیسے پلک جھپکتے وہ غائب ہو چکی ہے۔ میں بہت حیران ہوئی اور ہنس بھی پڑی، اتنی چھوٹے دل کی لڑکی ہے۔ خیر میں نے مالا کا 10-15 منٹ انتظار کیا، وہ اوپر نہیں آئی۔ اس کے بعد میں بھی نیچے چلی گئی۔ میرے ہسبینڈ کا واپس آنے کا ٹائم تھا جاب سے۔ میں نیچے گئی، میں نے کھانا وغیرہ کھایا۔ میرے ہسبینڈ بھی آ چکے تھے، کافی ان کے لیے بنائی، باتیں کرنے لگ گئی۔ وہ مجھ سے روٹین پوچھنے لگ گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ایک لڑکی سے میری دوستی ہو چکی ہے، شاید میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا۔ انہوں نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہیں لیا، اور وہ کافی تھکے ہوئے تھے اور وہ سو گئے۔ نیکسٹ ڈے میں دوبارہ اوپر گئی تو مالا میرے ساتھ ہی تھی۔ بجلی بہت زور سے چمک رہی تھی، بارش بالکل آنے والی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی ایک دن کہ تم کون سے فلور پر رہتی ہو اور کس فلور پر تمہارا فلیٹ بنتا ہے، کیا نمبر ہے تمہارے فلیٹ کا،
کیونکہ میں اس کے گھر جانا چاہتی تھی، میں اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بڑی پیاری حسین لڑکی تھی، لیکن اچانک سے چھت پہ اتنی بجلی چمکی، ہم دونوں اکٹھے تھے۔ مالا بہت زیادہ بجلی سے بھی ڈرتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ بارش کی بوندیں میرے جسم کے اوپر آگ کی طرح لگتی ہیں، مجھے بارش سے بہت خوف آتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو بارش بہت اچھی لگتی ہے۔ جیسے بارش کا ایک قطرہ مالا کے جسم کے اوپر پڑا تو اس طرح تڑپی جیسے کسی کے زخم کے اوپر نمک پھینک دیا ہو۔ تڑپتے تڑپتے وہ سیڑھیوں کے قریب گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نیچے جا رہی ہوں، اور وہ نیچے چلی گئی۔ میں نے پیچھے سے آوازیں بھی دیں، نہ جانے وہ کدھر گئی۔ اس دن ہمارے درمیان کافی باتیں ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے اس کے فلیٹ کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی تھی، جو کہ فرسٹ فلور پہ تھا، میں سیکنڈ فلور پہ رہتی تھی۔ کافی دن میں نے چھت پر اس کا انتظار کیا، 10-15 دن گزر چکے تھے، لیکن وہ چھت پر نہیں آئی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ ہم لوگ کافی ٹائم اوپر چھت پہ گزارا کرتے تھے، جس میں 2 سے 3 گھنٹے ہوتے تھے۔ میرے ہسبینڈ مجھے کال کرتے تھے، میں تبھی نیچے آتی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ ٹائم کیسے گزر جاتا ہے۔ وہ میرے سے میرے متعلق ہی باتیں پوچھتی تھی۔ میں جب بھی اس کے متعلق کچھ پوچھنے لگتی تھی تو کچھ ایسا ہو جاتا تھا جس چیز سے وہ کافی ڈرتی تھی اور وہ نیچے چلی جاتی تھی۔ یہ چیز بہت حیران کر دینے والی تھی۔ خیر میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ 10-15 دن جب وہ اوپر نہیں آئی تو میں نے اپنی کام والی سے پوچھا کہ فلیٹ نمبر 103 میں میری ایک فرینڈ رہتی ہے، جاؤ اس کو کہہ کر آؤ کہ رمیسا تمہارا آج انتظار کرے گی، چھت پر ضرور آنا۔ اماں ہاجرہ کہنے لگیں کہ بیٹا میں ادھر کے فلیٹس کے متعلق نہیں جانتی، نوید میاں جو کہ رمیسا کے خاوند تھے وہ جب آئیں گے تو ان سے کہنا، میں کچھ نہیں جانتی، کیونکہ وہ ایک بزرگ عورت تھی اور ان کو ہم گاؤں سے لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، آپ ریسٹ کریں۔ میرے ہسبینڈ آئے، ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ہمیں کہیں جانا تھا۔ ہم دونوں نیچے گئے اور نیچے جاتے ہوئے میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ فرسٹ فلور پر میری ایک فرینڈ رہتی ہے، جس کے متعلق پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، آئے اس کے گھر چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ انہوں نے کہا وہ کس فلیٹ میں رہتی ہے؟ میں نے کہا فلیٹ نمبر 103 میں۔ وہ کافی حیران ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ لمبے عرصے سے یہ فلیٹ بند ہے، کیونکہ شادی سے کچھ عرصہ پہلے یعنی 4-5 ماہ پہلے ہی میں اس فلیٹ میں مقیم ہو گیا تھا۔ ادھر کے سارے لوگوں کے متعلق میں جانتا ہوں۔ وہ فلیٹ تو میرے آنے سے بھی کافی عرصہ پہلے کا غیر آباد ہو چکا ہے۔ خیر میں نے ان کی بات کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا اور یہ کہا کہ شاید مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی، وہ کسی اور فلیٹ نمبر میں رہتی ہوگی۔ ہم لوگ اپنا کام کر کے آئے، جن سے ملنے کے لیے گئے تھے، ملنے کے بعد رات کو گھر آئے۔ مجھے کافی بے چینی تھی، میں اتنے دنوں سے رمیسا سے ملی نہیں ہوں۔ لمبے بالوں والی اتنی پیاری شکل کی لڑکی اور اتنی اچھی لڑکی جس سے میری دوستی ہو گئی تھی، وہی تو تھی جس کے ساتھ میرا ٹائم بہت اچھا گزرتا تھا نوید کی غیر موجودگی میں۔ اب مجھے بہت زیادہ بے چینی تھی کہ آخر مالا کہاں گئی ہے۔ میں اپنی کمرے کی ونڈو کھول کر کھڑی تھی، سامنے جیسے ہی میری اس شمشان گھاٹ کے اوپر نظر پڑتی تھی تو میں بے چین ہو جاتی تھی، مجھے خوف آنے لگتا تھا۔ میں نے پھر جلدی سے ونڈو کو بند کر دیا، سرد ہوائیں کمرے کے اندر آ رہی تھیں۔ تب میری شادی کو 2 سے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ خیر میں نے اماں ہاجرہ سے کہا کہ اماں ہاجرہ آج آپ نے مجھے نیچے چوکی دار کے پاس لے کر جانا ہے۔ اماں ہاجرہ کافی چونکی اور یہ کہنے لگی کیسی باتیں کرتی ہو بیٹی، تم نے اس کے پاس کیا کرنے جانا ہے؟ میں نے کہا مجھے ضروری کام ہے۔ خیر اماں ہاجرہ مجھے چوکی دار کے پاس لے گئی۔ چوکی دار نے کہا جس فلیٹ نمبر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایک زمانے سے بند ہے، اس کو 10 سال گزر گئے بند ہوئے ہوئے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور ابھی بھی میں یہ دھوکہ سمجھ رہی تھی کہ شاید مجھے فلیٹ نمبر سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جس شکل کی لڑکی کے متعلق تم کہہ رہی ہو اس شکل کی لڑکی ضرور فلور نمبر 2 میں رہتی ہے، جاؤ تمہیں ادھر مل جائے گی۔ اماں ہاجرہ کو چھوڑ کر میں فلیٹ نمبر 2 کی طرف بھاگتی ہوئی گئی اور جا کر بیل دے دی۔ فلور نمبر 2 کی طرف گئی اور جو فلیٹ نمبر مجھے چوکی دار نے بتایا ادھر کی جا کر بیل دے دی۔ اب میں نے ادھر جا کر بیل دی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے سلام دعا کی اور فوراً یہ کہہ دیا کہ مجھے مالا سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کس مالا کی بات کر رہی ہو؟ وہ کافی حیران ہوئی، اتنے میں ایک لڑکی سامنے آئی جو کہ دبلے پتلے جسم کی تھی، گوری رنگت کی تھی اور لمبے بالوں والی تھی۔ یقیناً وہ مالا نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے مالا سے ملنا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ جو عورت تھی خاموش ہو گئی۔
اور خاموشی توڑنے کے بعد یہ کہنے لگی، شاید تم فلیٹ نمبر 103 کی بات کر رہی ہو، جو کہ 3rd فلور پہ ہے۔ وہاں پر ایک حادثہ پیش آیا تھا، تب سے ہی وہ جگہ بند کر دی گئی ہے، ادھر کبھی بھی کوئی نہیں گیا۔ میں سکتے میں آ گئی اور یہ کہنے لگی کہ کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ دروازے پہ کھڑے مجھے یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ وہ عورت مجھے بار بار اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے مالا کے متعلق سننا تھا۔ مالا میری بہت اچھی دوست تھی، جو کہ 2-3 ماہ سے میرے ساتھ چھت پر ملاقات کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ اشتیاق میں تھی کہ آخر مالا کدھر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر 2 میاں بیوی رہتے تھے اور ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی رہتی تھی، جو کہ ہندو فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ میں اس فلیٹ میں پچھلے 20 سالوں سے مقیم ہوں، اور وہ لڑکی میرے سامنے ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ سننے میں آیا تھا کہ مالا نامی لڑکی 2nd فلور سے، جو کہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے، وہاں سے بھاگ گئی ہے۔ اس کے ماں باپ نے شرمندگی کے مارے اس فلیٹ کو 1-2 ماہ میں خالی کر دیا، اور 1-2 ماہ کے بعد اس فلیٹ کے اندر سے انتہائی تعفن زدہ بدبو آنے لگی۔ پولیس کو بتایا گیا، پولیس نے آ کر سارا چیک کیا تو اندر سے ایک لاش ملی، جو کہ اسی مالا نامی لڑکی کی تھی، جو کہ دبلی پتلی گوری اور لمبے بالوں والی تھی۔ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مالا کو مرے کئی سال گزر چکے ہیں۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس فلیٹ کی ہر طرف یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہاں پر ایک قتل ہوا ہے، اور وہاں پر دوبارہ کبھی کوئی مقیم نہیں ہو سکا۔ سب لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں مالا نامی لڑکی کا بھوت ادھر نہ آ جائے۔ ایک دفعہ تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، مجھے چکر آ رہے تھے۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ سنبھلتی سنبھلتی اپنے فلیٹ تک گئی، اندر گئی۔ مجھے میری اماں ہاجرہ نے بہت سمجھایا، میرے ہسبینڈ نے سمجھایا۔ 1 ماہ تقریباً گزر گئے اس بات میں۔ 1 ماہ کے بعد اچانک میں ٹی وی لانچ میں بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ میں وہ ساری باتیں بھول چکی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے جو فلیٹ کا مین ڈور ہے اس کو کسی نے بہت زور سے کھولا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ بالکل مالا جیسے لباس پہنے لڑکی سیڑھیوں کی طرف اوپر جا رہی ہے۔ میں نے چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے سیڑھیوں تک گئی، وہ مالا ہی تھی۔ سیڑھیوں تک سب سے اوپر گئی تو اچانک سے میرے پیروں میں پھر کالا بلا آیا، جس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے ادھر ادھر فلیٹ کے چھت کے اوپر بھاگنا شروع کر دیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، جنوری کے سٹارٹ کے دن تھے، شدید سردی تھی، کوئی نہیں تھا۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ بہت مشکلوں سے میں سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ جیسے ہی نیچے اتری تو پیچھے سے مجھے مالا کی پھر آواز آئی، رومیسا اوپر آنا۔ اب کی بار میں بہت ڈر چکی تھی، میرا دل میرے منہ کی طرف آ گیا تھا۔ میں جلدی سے اپنے فلیٹ کی طرف بھاگ گئی۔ نیچے آئی تو بہت شدید بخار تھا مجھے، میری بری حالت تھی۔ میرے ہسبینڈ آئے، انہوں نے مجھے کافی سمجھایا، رومیسا تم مالا نامی اس چڑیل اس عورت کو بھول جاؤ، وہ تمہارا وہم تھا، چلو مان لیا اس کی روح ہی تمہیں ملتی ہوگی، چھوڑ دو اس بات کی جان۔ میں بہت تجسس میں تھی، آخر مالا کدھر گئی ہے؟ تھوڑے دنوں کے بعد سردیوں کی شام تھی، ہمارے فلیٹ کے نیچے جو اسٹریٹ لائٹ تھی وہ جل رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی، سامنے میری نظر ہمیشہ اس شمشان گھاٹ پہ پڑتی تھی۔ اچانک سے شمشان گھاٹ کے اندر بیچوں بیچ مجھے ایک لڑکی کھڑی ہوئی دکھائی دی، جو کہ مکمل سفید لباس میں تھی۔ میں اب اور قریب ہو گئی ونڈو کے، بالکل ساتھ چپک کر میں دیکھنے لگی وہ کون ہے۔ میں نے اسے اونچی اونچی آوازیں دینے لگی۔ میرے دیکھتے دیکھتے شمشان گھاٹ کے اندر سے سفید لباس والی لڑکی باہر نکلنے لگی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی اور وہ اسٹریٹ لائٹ کے آگے بالکل نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور اوپر دیکھنے لگی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، وہ مالا تھی۔ میں نے اسے اونچی آوازیں دیں۔ میری آنکھوں کے سامنے مالا کی آنکھوں سے ایسی عجیب و غریب نحوست جھلک رہی تھی، جس کو دیکھ کر میرا جسم کانپنے لگا، اور میں نے اسے کہا، مالا تم کدھر چلی گئی ہو؟ اور دوبارہ مالا اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑے ہو کر اوپر 2 دفعہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور چلتے چلتے شمشان گھاٹ کے اندر جا کر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میرے گھر والوں کے مطابق میں 1 ہفتے سے بے ہوش تھی۔ وہ اور کوئی نہیں تھی، وہ مالا تھی۔
جس کو مرے 12-13 سال گزر چکے تھے، ایک روح کے ساتھ یا بدروح کے ساتھ میں نے چھت پر کتنا ٹائم گزارا، وہ ایک روح تھی۔ یہ بات سوچ کر میرے پیروں سے زمین نکلنے لگ گئی۔ کافی عرصہ میرے اوپر سائیکو اٹیک ہوتے رہے، میرا بہت علاج ہوا۔ اس علاج کے بعد ہم لوگوں نے اس فلیٹ کو بھی چھوڑ دیا۔ کافی علاج کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور یہ میری کہانی تھی، رومیسا کہتی ہیں۔ اسی لیے ان نون کوئی بھی پرسن ہو، اسے دوستی مت کریں، ان کے گھروں میں مت جائیں اگر آپ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ غیر آباد چھتوں پر اگر کسی لڑکی یا لڑکے کو دیکھیں تو اس سے مت بات کریں، نہ جانے وہ کون ہے اور کون نہیں ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ ایک چند لمحے کی دوستی آپ کی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے۔ یہ کہانی تھی رومیسا کی۔ لسنرز، کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں، اور ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی مینشن ہے۔ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور نیو ہارر چینل ہے جو کہ ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے ہے، اس پہ بھی کل سٹوری شیئر ہوگی، آپ سب اسے بھی سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، باوضو رہیں، نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، اچھے کام کریں، باوضو رہیں، کیونکہ کوئی بھی ٹائم اللہ سے ملاقات کا ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔